بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ سبق کے عنوان کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے بعد آگے کہ اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں تو ان کے اوپر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سفر نامے کی روایت۔ طلباء کو اردو سفر نامے کے اسلوب نگاری اور رضا علی عابدی کے تحقیقی اور مشاہداتی انداز سے روشناس کروانا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اردو ادب کے اندر تحریر لکھی دراصل کس طرح سے جاتی ہے۔ جرنیلی سڑک جسے کہ جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، کیا جی شیر شاہ سوری جو ہیں وہ کی تعمیر کردہ 3000 میل لمبی سڑک کی تاریخی اور معاشی اثرات کو سمجھنا، یہ ہمارے اس سبق کا آج کا حصہ ہے۔ قواعد اور رموز و اوقاف کے بارے میں جانیاں، فجائیہ، واوین، اردو زبان میں ندائیہ اور کہ درست قواعد استعمال سے آگاہی کرنا، یہ ہمارے آج کے سبق کا مقصد ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں جی جرنیلی سڑک کے پر ایک نظر اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ چلتے چلتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ اس سڑک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ پشاور سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بالا حصار سے نیچے شاہراہ پاکستان کے سنگ بنیاد کے سفر سے شروع ہوتا ہے۔ وادی پشاور کے مناظر کی اگر وہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سرسبز زمینیں، ریلوے لائن، بجلی کے کھمبے اور رمضان میں بند چائے خانے جو ہیں وہ اس سڑک کی خوبصورتی کے مناظر ہیں۔ آگے دریائے کابل ہے جو جی ٹی روڈ کے اوپر اسی طرح سے جس سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ اگر اس کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ نوشہرہ کے قریب تمازت اور گرمی میں بھی ٹھنڈک کا دلکش احساس فراہم کرتا ہے۔ دریائے کابل جی ٹی روڈ جو جس کے ہم سبق کے اندر پڑھیں گے، جس کا آغاز پشاور سے ہوتا ہے، تو دریائے کابل کے اوپر سے یہ سڑک گزرتی ہے اور وہاں پر سے گزرتے ہوئے جو دریائے کابل کا پس منظر ہے اس کو ہلکا سا بیان کرتے ہیں۔ آگے اگر ہم تاریخی گاؤں اور بستیوں کی بات کریں جو کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نوشہرہ اکبر بادشاہ کا آباد کردہ تاریخی شہر جو نوشہرہ خورد اور نوشہرہ کلاں پر مشتمل ہے۔ لاہور سنسکرات قواعد کے عظیم اور تاریخی عالم پانینی کے عالم شہرت یافتہ کی جائے پیدائش۔ پانینی آپ جانتے ہیں کہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے اور سنسکرت زبان کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ یہیں پر لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے انہوں نے یہاں پر بات کی ہے۔ آگے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہنڈ کے حوالے سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گندھارا کا قدیم پایہ تخت جہاں سے اسکندر اعظم، چنگیز خان اور محمود غزنوی گزرے، اسے قدیم زمانے میں ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا تھا، جو اب ایک خاموش گاؤں ہے۔ یہ تو جی ہمارا ایک تاریخی پس منظر چھوٹا سا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کون سی چیزیں جو تھیں اس کے ساتھ منسلک تھیں، تو ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اٹک، خیر آباد اور حکمت عملی۔ تسمیہ نگاری، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس ناموں کی وجہ کیا ہے، واہ ایک وادی کا نام ہے جی۔ کہتے ہیں کہ قبر بادشاہ کے منہ سے دلکش مناظر دیکھنے کے بعد بے ساختہ زبان سے نکلنے والا لفظ تھا واہ، کیا خوبصورت چیز ہے، تو وہیں سے اس جگہ کا نام واہ پڑ گیا۔ آگے اگر ہم بات کریں اٹک کی، تو کہتے ہیں کہ سندھ کے کنارے لشکر اور قافلہ کے اٹک یعنی کہ رک جانے پر یہ نام پڑا۔ یہاں پر آ کر غزنوی کا لشکر رک گیا تھا، محمود غزنوی کا، تو اٹکنا آپ کو پتہ ہے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کا رک جانا، رکاوٹ آ جانا، تو اس یہیں سے یہاں پر آ کر چونکہ لشکر پھنس گیا تھا چند ایک مسائل کی وجہ سے، تو اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام اٹک رکھ دیا گیا۔ خیر آباد کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ خیر و عافیت سے دریا پار کرنے کی شکر گزار یادگار، یعنی کہ دریائے کابل کو اگر آپ پار کرتے ہیں تو اس کی دوسری طرف خیر آباد کے نام سے ایک بستی آ جاتی ہے، تو اسی مناسبت سے اس شہر کا نام، اس جگہ کا نام خیر آباد رکھ دیا گیا۔ آگے اگر ہم بات کریں قلعہ روہتاس اور لوہے کے پل کی، تو وہ کہتے ہیں کہ عہد اکبری میں اکبر نے شیر شاہ سوری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنارس سے ملاح بلائے اور ملاحی ٹولہ قائم کیا۔ لوہے کا بڑا پل، اس کے بارے میں اگر بات کریں تو کہتے ہیں کہ انگریزوں کا بنایا ہوا 102 سال پرانا پل ہے، جس پر آج بھی ریل گاڑیوں اور ٹریفک کامیابی سے گزرتی ہیں۔ آگے آ جائیں جی حسن ابدال رونق اور عبرت کا مرکز، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مغل اور سکھ آثار کے بارے میں گردوارہ پنج صاحب،
کی بات کریں تو بابا گرو نانک کے پنجے کا تاریخی نشان اور بابا ولی کندھاری کا مشہور واقعہ ہے۔ یہ ان کے گرو نانک سکھوں کے ایک بڑے ہیں، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کے اوپر ایک ہاتھ رکھا جس کے اوپر جو کہ پنجہ بن گیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس کو گرودوارہ پنجہ صاحب، اس جگہ پر جب گرودوارہ بنا دیا گیا، سکھوں کی ایک عبادت گاہ بنا دی گئی، تو اس کو گرودوارہ پنجہ صاحب کا نام دے دیا گیا۔ مغل باغ کی آگے اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ جہانگیر کے دور کی موتی پروئی مچھلیاں اور لالا رخ کا پراسرار مقبرہ، یہ مغل باغ تھا جی، جہاں پر خوبصورت مچھلیاں ہوتی تھیں، اور اسی طرح سے لالا رخ کا پراسرار ایک مقبرہ تھا۔ لالا رخ ایک شخصیت ہیں جو کہ دربار سے منسلک رہے ہیں۔ آگے اگر ہم بات کریں عصر حاضر کا حسن ابدال، تو کہتے ہیں کہ قدیم تاریخ خاموشی پر اب ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکرز اور کلمی گانوں کا غلبہ ہو چکا ہے، جو کہ عبرت کا درس دیتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو فطرت تھی وہ خاموش تھی، مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ٹھہراؤ تھا، لیکن اب اس یہاں پر ایسی جگہوں کے اوپر لوگوں کا رش ہے، آنا جانا ہے، اور لوگ یہاں پر آ جانے کے بعد گانے بجانے کا، شور کا ایک معاملہ جو ہے اس کے ذریعے سے تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، اور وہ عصر حاضر کا جو حسن ابدال ہے وہ اس طرح سے انسان کو پکڑ نہیں پاتا جس طرح سے پہلے ایک چیز موجود ہوا کرتی تھی۔ باولی سرائے کالا اور ٹیکسلا کی اگر ہم بات کریں تو واہ چھاونی کی باولی، کہتے ہیں کہ مغل دور کا تاریخی پکا کنواں جہاں زینوں کے ذریعے ہاتھی اور گھوڑے پانی پینے نیچے اترتے تھے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کے اوپر سیڑھیاں بنا رکھی تھیں، اور وہاں سے ہاتھی اور جو گھوڑے تھے وہ پانی پینے کے لیے نیچے اترا کرتے تھے۔ سرائے کالا کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کالے پتھر کی کنڈیوں اور ہانڈیوں کی پہچان بنتا گیا۔ یہ سرائے کہتے ہیں جی ایسے جو ریسٹورینٹ جسے ہم کہتے ہیں اسے سرائے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر پتھروں سے بنی ہوئی کنڈیاں اور ہانڈیاں تھیں جہاں پر کھانے بنائے جاتے تھے اور کھانا سرو کیا جاتا تھا۔ تو جہانگیر نے اپنے سفر میں کالا پانی کے مقام پر چونکہ پڑاؤ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ چیز جگہ جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ ٹیکسلا کی قدیم علمی شان کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ قدیم سراؤں کا نقشہ اور ٹیکسلا علم و عرفان کا سویا ہوا قدیم ترین عالمی مرکز ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں مارگلا کا دورہ، تاریخی شگاف اور جدید خطرات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 30 ہاتھ تاریخی راستے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پہاڑ میں 30 سے 35 ہاتھ چوڑا شگاف ہے جہاں سے چین، ایران اور وسطی ایشیا کے فاتح لشکر گزرے۔ تو یہ ایک تاریخی مارگلا کا دورہ ہے۔ مارگلا ایک دراصل راستہ ہے جہاں سے فاتح جو قوم جنگیں تھیں وہ وہاں سے گزرا کرتی تھیں۔ جدید ماحولیاتی خطرے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پتھر کاٹنے والے بیوپاریوں کی کرشر مشینیں پہاڑوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو وہ بہت چونکہ خوبصورت جگہ تھی، تاریخی پس منظر تھا، اور اب کاروبار کی مد میں وہاں پر جو مشینیں چلائی جاتی ہیں، پتھر کاٹے جاتے ہیں، تو اس قدرتی حسن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ انگریزی انجینئرنگ کی اگر بات کریں تو کہتے ہیں کہ انگریزوں کا بنایا ہوا نیا درہ اکبر کی پرانی سڑک کے آثار اور نکسن کی لاٹ کی تاریخی اہمیت ہے۔ اب انگریزی انجینئرنگ نے آ کر اس چیز کو ختم کر دیا، مشینوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو چلا کر کرش کر دیا، اور پھر ایک نئی چیزیں انہوں نے دریافت کی، نئی چیزیں انہوں نے وہاں پر بنانا شروع کر دی۔ اب اس سبق کے اندر کچھ چند ایک مشکلات لفظ ہیں جن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سمجھنا جنہیں ضروری ہے۔ تو روز مرہ کے جو محاوراتی اسلوب ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لفظ ہے جی لڑی میں پروئے ہوئے، اور اس کا مطلب بنتا ہے ایک سلسلے یا دھاگے میں جڑے ہوئے لوگ۔ عبرت کی اگر ہم بات کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت، سبق حاصل کرنا۔ کفل بند ہندوستان کا تالا، باب داخلہ، دروازہ، یعنی کہ وہ دروازہ کفل کہتے ہیں دراصل تالے کو، اور بند کہتے ہیں دروازے کو۔ باولی کی اگر بات کریں تو سیڑھیوں والا قدیم پکا کنواں جو ہے اسے ہم پرانی اردو کے اندر ہم باولی کے نام سے جانتے ہیں۔ رموز اوقاف کی اگر بات کی جائے تو واوین، اقتباس، کوسین اور اضافی معلومات خط، یہ وہ چیزیں ہیں جی جو اردو ناول نگاری اور افسانہ نگاری کا ایک خوبصورت جو ہے ہم پیرائے بناتے ہیں ان رموز اوقاف کے ذریعے سے، جو کہ ہمارے اس موجودہ سبق کے اندر اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ حاصل کلام کیا نہیں، اس سبق کو پڑھ لینے سے ہمارے کیا ہاتھ آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹے، ہم سائیگی کے رشتے کبھی نہ ٹوٹیں۔ رضا علی آبدی کا جو سبق ہے لڑی میں پرائے ہوئے منظر، اس کا ہمیں یہ ایک حاصل کلام ہے کہ لوگ اپنے ماضی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے رہیں۔
ماضی کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور لوگ اپنے ایک علاقے کا دوسرے علاقے کے ساتھ بھی ربط رہے، جڑا ہوا علاقہ رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رجحان پیدا ہو۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔